وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم توحیدی رقیہ سینٹر کے اندر جس ٹاپک پہ بات کریں گے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ جادو اور جنات کی بڑی علامات کون سی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو ریکگنائز کر سکیں، ہم اس چیز کو پہچان سکیں کہ ہمارے اوپر واقعی جادو اور جنات کا مسئلہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بہت سے بہن بھائی پریشان ہوتے ہیں اور فوراً سے پہلے فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا نام ہے اور یہ ہماری والدہ کا نام ہے، حساب لگا کے بتائیں کہ کیا ہمارے اوپر کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا جنات کا مسئلہ ہے، یہ ذرا حساب کر کے بتائیں۔ ہوتا کیا ہے، ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنا نام اور والدہ کا نام بتاتے ہیں، آگے جو بندہ ان پروفیشنل بیٹھا ہوتا ہے یا جو بھی بندہ جادوگر بیٹھا ہوتا ہے یا جو نہیں جانتا ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں، وہ کیا کرتا ہے، ان کا نام اور یہ چیزیں لے کے خود سے اپنے پاس سے کچھ باتیں بتا دیتا ہے جو کامن ہوتی ہیں، یا ان کے پاس جنات ہوتے ہیں، جنات کی مدد سے وہ چند باتیں ان کو بتا دیتے ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں، جن کا تعلق حقیقت کے اوپر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں نہیں جی آپ کے اوپر یہ جادو ہے، آپ کے اوپر جنات کا مسئلہ ہے، تو یہ معاملات ہوں گے، اتنا آپ لے آئیں، بکرے لے آئیں، اتنے آپ ہمیں پیسے دے دیں یا اتنا ہمیں ایک گائے کے پیسے دے دیں، ہم آپ کا علاج کر دیں گے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایسے پیشنٹس آتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں آ کے، ایک بندہ میرے پاس ہے وہ کہتا ہے کہ میں پتہ نہیں 10 بکرے دے چکا ہوں لیکن میرا ابھی تک علاج نہیں ہوا، اور اسی طرح گائے کا گوشت تو بے شمار دفعہ دے چکا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان چیزوں سے علاج نہیں ہوتا بلکہ آپ اور زیادہ ٹریپ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس، کیونکہ وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، جنات رکھے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ٹریپ کرتے ہیں۔ آپ کو اگر مسئلہ نہیں بھی ہے تو مسئلہ بن جائے گا۔ میں آپ کو کچھ علامات آج انشاءاللہ بتاؤں گا جو جادو اور جنات کی علامات ہوتی ہیں۔ اگر یہ علامات ایگزسٹ کرتی ہیں آپ کے اندر، آپ اسیس کر لیں تو پھر آپ فوراً سے پہلے اس کا علاج شروع کر دیں۔ میرے بھائی، وہ علامات میں سے پہلی علامت تو بڑی کامن ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی جن ہے تو وہ جن حاضر ہو کے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر جن ہوتا ہے اور وہ حاضر ہو جاتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پہ تو ان کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی اسیسمنٹ کروانے کی ضرورت ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، فوراً اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، اب جن چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہڈن ہوتا ہے، جن چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن مسائل کا شکار ہوتے ہیں، بندش ہوتی ہے رزق میں، کاروبار میں، طبیعت خراب ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہاں پہ ہم نے کیسے اسیسمنٹ کرنی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، سب سے یہاں پہ ضروری چیز جو ہے جس سے آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے وہ ہے خواب۔ خوابوں سے آپ کو پتہ چلے گا کیسے۔ خواب کے بارے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، ایک روایت میں پتہ چلتا ہے 46واں حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب انسان سوتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ کچھ خواب انسان کے ساتھ شیطانی طریقے سے آتے ہیں، شیطان کی وجہ سے آتے ہیں، کچھ اللہ رحمان کی طرف سے آتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اب جو جادو کا پیشنٹ ہوگا، جو جنات کا پیشنٹ ہوگا، اس کو جو خواب آئیں گے اس کے اندر اس کو گائے، بھینس، کتا، بلی، اونٹ، سانپ، چھپکلی، شیر، ایسے جانور نظر آئیں گے اور یہ جانور اس کے پیچھے لگے ہوں گے۔ ان میں سے بعض اس کو ہٹ کر رہے ہوں گے، بعض اس کو ڈنگ مار رہے ہوں گے، بعض اس کو سینگ مار رہے ہوں گے، بعض اس کو سینگوں پہ اٹھا رہے ہوں گے، تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے اور وہ آگے ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ فوراً یہ بندہ یہ بات سمجھ لے کہ اس کو جادو کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر جادو کے معاملات ہیں۔ اس کو جیسے ہی یہ خواب آئے، اس کو یہ بندہ وہ سمجھ لے کہ اس کے ساتھ یہ معاملات ہے اور اس کا فوراً علاج کرنا شروع کر دے۔ سب سے پہلے ایسا خواب جب آئے وہ کیا کرے؟ اس کا اثر ظاہر کرے۔ اثر ظاہر کرنے کا بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ الٹی سائڈ پہ 3 دفعہ تھتکارے اور دعا پڑھے، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہ، اس سے انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا خواب کا۔ اور صدقہ خیرات کرے، صدقہ کرے، اور تیسرا کام کیا کرے؟ وہ 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے دعا کرے یا اللہ مجھے ان چیزوں کے شر سے محفوظ کر لے، جادو کے شر سے، اس شر کے جو میرے ساتھ یہ پیش آ رہا ہے، معاملات ہو رہے ہیں، بیماری ہے، جو بھی معاملات اس کے ساتھ ہیں، اس خواب کے شر سے اللہ مجھے محفوظ کر لے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات اس کو اس شر سے محفوظ کر لیں گے۔ ہاں میرے پیارے بھائیوں، اس کے اندر بھی میں ایک چیز کو ڈسکریمنیٹ کرتا چلوں۔ اگر آپ کو کتا کاٹتا ہے
یا بلی ناخن مارتی ہے، کاٹتی ہے آپ کو، یا سانپ ڈنگ مارتا ہے، یا چھپکلی کاٹتی ہے، تو یہ انتہائی خطرناک خواب ہوتے ہیں۔ یہ سحر امراض کی نشانی ہوتی ہے کہ یعنی کہ اس کے اوپر جو جادو کیا گیا ہوتا ہے اس سے بیماری لگائی گئی ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں سے آپ یہ اس چیز کا مطلب یہ آپ کو ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ آپ کے اوپر جو جادو ہے یہ آپ کو بیمار کرنے کے لیے جادو کیا گیا ہے، یعنی کہ بلی کا کاٹنا، کتے کا کاٹنا، سانپ کا ڈنگ مارنا، اور کسی بھی چیز کا آپ کو کاٹنا یا سنگ، خاص طور پہ یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو، اور چھپکلی کا کاٹنا، یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ چھپکلی جو کسی انسان کو، عورت کو، مرد کو کاٹتی ہے خواب کے اندر، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ فوراً اس خواب کا اثر زائل کرنے کے بعد فوراً سے پہلے علاج شروع کر دیں، آپ ڈیلے نہ کریں، اور علاج میرے پیارے بہن بھائیو شرعی طریقے سے کریں، صحیح طریقے سے کریں، قرآن سے کریں۔ انشاءاللہ تھوڑا وقت تو ضرور لگتا ہے لیکن شفا ضرور ملتی میرے پیارے بھائیو، یہ چیز۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک خواب اور ہوتا ہے، یہ بھی جادو کی نشانی ہے، یہ تو پیٹ شور ہے کہ یہ خواب جادو ہے اس بندے کے اوپر۔ اس کے علاوہ ایسا خواب جس کے اندر انسان اونچائی سے زمین کی طرف آ رہا ہے، اونچائی سے گر رہا ہے نیچے کی طرف، یہ بھی خواب جادو کی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر ایسا خواب کہ انسان چڑھائی چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن چڑھ نہیں پا رہا، چڑھتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے، یہ بھی جادو کی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اپنے آپ کو کسی دلدل کے اندر پھنسا دیکھنا، اپنے آپ کو کسی پانی کے اندر پھنسا ہوا دیکھنا، یہ خواب بھی جادو کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ چیزیں کچھ جو مین علامات تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، جو خواب سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ رہنمائی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مل جاتی ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً سے پہلے اثر زائل کر کے علاج شروع کر دیں۔ اچھا، چند نشاندہی مطلب نشانیاں کچھ اور ہیں جس کے بارے میں ذکر کرتا چلوں، کہ جن کے ساتھ جادو کا کم جنات کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ جن ان کے اوپر مطلب اسیب کی وجہ سے پیچھے لگا ہوتا ہے، یا جن ان کے اوپر اسیبی معاملہ ہوتا ہے، یا کہیں پہ انہوں نے پیشاب کر دیا بندے نے، جن وہاں سے پیچھے لگ گیا، یا کوئی عاشق ہو گیا جن، یا پھر کوئی معاملات اس کے ساتھ ایسے ہوئے کہ مطلب بغیر دعا پڑے واش روم میں چلا گیا، پیچھے لگ گیا، معاملات اس کے ساتھ کچھ ایسے بن گئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں پہ جو جنات مطلب جادو کے بغیر انسان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر اس کی نشاندہی کچھ اس طرح کی مطلب سمٹمز اس کے کچھ ایسے ہوں گے کہ اس کا دل تنگ پڑ رہا ہوگا، مطلب اس کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ایسے مریض کو گھبراہٹ شام کے وقت خاص طور پہ محسوس ہوگی، اور اس کا دل بھی تنگ پڑتا ہے، تو وہ مطلب اس کو بھی فوراً اپنا علاج کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مطلب ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، بہت زیادہ عاشق جن کا مطلب ہو پیشنٹ، یا ویسے کوئی جن اس کو پریشان کر رہا ہو، مطلب وہ کسی بھی وجہ سے، میں نے کچھ 2-3 وجوہات آپ کے سامنے رکھی، وہ وجوہات ہو سکتی ہیں، تو وہ بندہ کیا کرے، وہ بھی فوراً اپنا علاج کی طرف آئے۔ لیکن ایسے پیشنٹس کو بھی خواب آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ کچھ علامات تھیں جن سے ہم اپنی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے بعد آپ اپنا علاج شروع کریں، اور علاج کائنڈلی شرعی طریقے سے کرائیں، تاکہ اللہ کے فضل سے آپ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جتنی شرعی مطلب شریعت کے مطابق آپ علاج کروا رہے ہوں گے اتنی جلدی آپ ٹھیک ہوں گے، جتنا غیر شرعی طریقہ ہوگا آپ پھنستے جائیں گے اور آپ کے اوپر غلط عمل ہوتے جائیں گے، جس کی وجہ سے بعد میں پھر آپ کو تشخیص کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔